فرمایا کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، تو فرمایا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو یہ دعوت دی تھی دین اسلام کی، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات مان تو لیں، ہم آپ کا دین قبول تو کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو عرب ہے نا وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے، ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ لوگ سب مل کے ہم پہ حملہ کر دیں گے وہ، تو یعنی ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ او اللہ فرماتا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے جگہ نہیں بنا دی ہے امان والے حرم میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اور جہاں پر ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں بطور رزق کے، رزقا من لدنا، جو کہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا اگر ہم آپ کی بات مانیں گے، دین اسلام کو قبول کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ بھائی تم دیکھ نہیں رہے ہماری قدرت کو، کہ ہم نے اس حرم کو تمہارے لیے امن کا مقام بنا دیا، اس حرم کے علاقے میں کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے، کوئی کسی سے انتقام نہیں لیتا، یہ تو تمہارا بہانہ ایسے فضول ہے، یہاں پہ کون تم سے جنگ کرے گا، حرم کی تو سب عزت کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں یہاں پر، اور پھر یہ کہ تمہیں اگر یہ خوف ہے کہ تمہارا رزق چھن جائے گا، تو تم تو بدھو کی پوجا کر رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں ہم مکہ شریف میں طرح طرح کا رزق دے رہے ہیں۔ دیکھو مکہ شریف میں اس زمانے میں بھی رزق ہوتا تھا، عام دنوں میں نہیں تو حج کے دنوں میں بہت ہوتا تھا، دنیا جہاں جہاں سے جو دین ابراہیمی کے لوگ تھے وہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور طرح طرح کا سامان لے کر آیا کرتے ہیں وہاں پہ تجارت کے لیے، تو سب چیزیں اس زمانے میں بھی، اس زمانے کے اعتبار سے بھی وہاں پہ پہنچا کرتی تھی۔ لیکن آج کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے، آج کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہر موسم کا پھل وہاں پہ ملتا ہے، آج تو وہاں پہ نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اتنی نعمت کہیں نہیں پائی جاتی جتنی نعمتیں مکہ معظمہ میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کفر شرک میں ہو، پھر بھی ہم نے تمہارے لیے اس کو امن گاہ بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے ہر قسم کا رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا بہانہ ہی فضول ہے، بہانہ بنانا فضول ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کی طرف شیخ احمد عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اشاری میں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی آؤ ولایت کے راستے کی طرف، تو وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، ارے اب اس کام میں لگ جائیں گے تو اب کون کما کے کھلائے گا گھر والوں کو، بچوں کو، اور اتنے سارے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، اتنی ساری میری ڈیوٹیاں ہوتی ہے، صبح میں آفس میں جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، تو یہ سارے کے سام کیسے ہو سکیں گے، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی جو کچھ کر رہے ہیں ہم۔ اس قسم کے ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں آنے کے لیے۔ ان سے کہا جا آ جاؤ بھائی، ذکر الہی میں لگ جاؤ، نہیں۔ تو بات یہ ہے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ ابھی تم اتنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو چلا رہا ہے، اور تمہیں ہر طرح کی نعمتیں تمہیں اپنی طرف سے عطا فرما رہا ہے، تو تم جب نیک بن جاؤ گے تو تمہیں اور زیادہ دے گا، وہ کم نہیں کرے گا وہ۔ تو ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، اور شاذلی طریقے میں تو یہ بہت آسان کام ہے۔ پہلے ایک تصور تھا کہ جناب اللہ کا ولی بننا تو فقیری لینی پڑے گی، اور فقیری لینے کا مطلب کیا تھا؟ سب کچھ چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کام کاج کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، تسبیح پکڑو، کونا پکڑو، اس جنگل کو پکڑو، پہاڑ کو پکڑو، دریا کو پکڑو، صحرا کو پکڑو یا مسجد کو پکڑو، بس اللہ اللہ کرتے رہو۔
اور پھر کہتے ہیں او 10 سال سے فقیری میں لگا ہوا، وہ 20 سال سے فقیری میں لگا ہوا ہے۔ اور بعض فقیر وہ بنے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم پر لویا ڈالا ہوا ہے، گلے میں توق ڈالے ہوئے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہے، پاؤں میں 10-10 کلو کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ بھی تصوف بتاتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی یہ بھی تصوف ہے۔ تو شاذلیوں کو یہاں پہ ایسا کوئی تصوف نہیں ہے، نہ گھر بار کو چھوڑنا، نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا، نہ رزق حلال کو چھوڑنا، کوئی کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حلال کام کر رہے اس میں لگے رہو، اور اس میں لگے رہتے رہتے وہیں سے اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی سفر شروع کر دو، کہ اللہ تعالیٰ کا سفر کرنے کے لیے آپ کو جسم کے قدموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے، سیر الی اللہ کے لیے، سیر فی اللہ کے لیے آپ کو دل کے قدموں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو دل کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اس کام پہ لگے رہو جو رزق حلال کما رہے ہو، بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہو، جو نیک کام جائز کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو، مگر اپنے دل کا قبلہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کو بنا لو، جو کچھ کرنا اس کے لیے کرو، تو تمہارا سفر شروع ہو جائے گا، اور تم اسی زندگی میں رہتے رہتے اللہ کی بارگاہ سے واصل ہو جاؤ گے۔ تو شاذلیوں نے تو اس کو بہت آسان کر دیا، تو اب کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا شاذلیوں میں، شاذلی طریق نے اتنا آسان کر دیا اس کو، الحمدللہ رب العالمین۔